السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فاروق، آپ کا میزبان، آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے عنوان ہے میرا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنی جنگیں تھیں مشرکین عرب یعنی عرب کے اندر ہی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد اب رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، جو اس وقت کی دنیا کی سپر پاور کہلاتی تھی، رومن امپائر۔ یہ پورا یورپ اس میں آتا تھا اور اس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول ترکی میں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ رومن امپائر، کیونکہ کیسر روم جو روم کا بادشاہ تھا وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس جنگ میں جو شریک نہیں ہوگا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد تقریباً 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور غزوہ تبوک کے لڑائی کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب جیسے راستے میں 700 میل کا سفر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اس کی طرف جانا شروع کیا۔ تو راستے میں اب لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ وہ فلاں بھی نہیں آیا، یعنی کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ میں تو آیا ہوں، دیکھو جنگ میں فلاں نہیں آیا۔ اور دوسرے صحابی آ کے بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے کوئی کام ہوگا۔ تو کرتے کرتے پھر کسی نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے وہ لاڈلے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے بڑھے جیسے ہی تو دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، جو ابھی نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ تو دور سے صحابہ نے بتایا کہ وہ دور سے کوئی ایک شخص آ رہا ہے۔ جب وہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا کہ اے شخص آنے والے، تو ابو ذر ہو جا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جب قریب آیا تو سب نے دیکھا وہ ابو ذر غفاری ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی کہ کیسے دیر کیسے ہو گئی، آپ کو دیر کیسے ہوئی؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ اونٹ میرا جس پہ میں نے سامان بھی لادا ہوا تھا اور وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ اونٹ کیونکہ ایک کینہ پرست جانور ہے اور ضدی بھی بہت ہے، اگر وہ بیٹھ جائے اس کو پھر اٹھایا نہیں جا سکتا۔ 1 گھنٹہ ابو ذر غفاری لگے رہے اپنے اونٹ کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب ابو ذر غفاری نے کیا کیا کہ اپنا بورا کندھے پہ لادا جس میں سامان وغیرہ تھا، کھانے پینے کا اور بستر وغیرہ، وہ سارا کندھے پر لادا اور پیدل ہی چل دیے۔ اب اس طرح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جا کے مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا کہ دیکھو ابو ذر آ گیا۔ اب جیسے کہ وہاں گئے غزوہ تبوک، جہاں پہ رومن امپائر کے قریب جب وہاں پہنچے، یعنی شام کے قریب جنگ کے لیے، روب اتنا پڑا کیسر روم پر کہ وہ بھاگ گیا جنگ کیے بغیر ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت رومن امپائر فتح ہو جاتی۔ پھر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ میں جب بعد میں رومن امپائر بھی گر گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پرشین امپائر کو بھی حضرت عمر نے گرا دیا، دونوں سپر پاور تھیں اس زمانے کی۔ اب اس کے بعد پھر جب خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی خلافت میں پھر وہاں کے جو شام کے گورنر تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، تو وہاں ہی پہ ابو ذر غفاری رہتے تھے۔ اب وہ جب رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں گر گئیں، تو گرنے کے بعد اب مسلمانوں کے ہاتھ بہت پیسہ وغیرہ یعنی مال و دولت خزانے بھر گئے، بہت پیسہ ویسا آ گیا۔ تو اب جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ بڑے شاہانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور اچھا لباس عمدہ پہنتے ہیں اور سونا اور چاندی اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں،
ابو ذر غفاری ان کو ٹوکتے تھے کہ دیکھو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو، تم تو کم از کم یہ کام نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زہد کی گزاری، یعنی آپ ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور پھر کب ملے گا کوئی پتہ نہیں، لیکن تم تو ان کے صحابیوں میں سے آتے ہو، تو تم تو کم از کم ایسا نہ کرو، یہ شاہانہ زندگی، یہ مال و دولت جمع کرنا، یہ سارا کام نہ کرو۔ اب وہ ان کے پیچھے ان کو ٹوکتے رہتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کیونکہ وہ باز نہیں آتے تھے، وہ بہرحال اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو اب وہ بہت جب تنگ آ گئے ان سے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی جو خلیفہ تھے وقت مدینہ میں، تو ان کو خط لکھا کہ کم از کم تم میری اس بندے سے تو جان چھڑا دو، یہ آئے دن مطلب کہتا ہے کہ یہ مجھے ٹوکتا رہتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر۔ تو عثمان غنی نے خط لکھ کے ان کو دوبارہ شام سے مدینے بلا لیے۔ اب یہ مدینے میں رہنے لگے۔ اب مدینے میں جب رہنے لگے تو وہاں کا جو گورنر تھا وہ بھی ویسے ہی، یعنی وہ بھی شاہانہ زندگی اور یہ اور وہ ساری چیزیں استعمال کرتا تھا اور مال جمع کر رہا ہے، تو اس کو بھی ٹوکنا شروع کر دیا ابو ذر غفاری نے۔ کیونکہ یہ سینئر صحابی تھے، ان کے آگے کوئی بول تو سکتا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے بار بار ٹوکا تو انہوں نے بھی پھر عثمان غنی سے شکایت کی کہ تمہاری اس بندے سے تو جان چھڑاؤ، یہ ہمیں جینے نہیں دیتا صحیح۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ اس کو مدینہ سے باہر باؤنڈری سے چھوڑ کر آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، ان کو مدینہ کی باؤنڈری سے باہر چھوڑ گیا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کو لے کر وہاں سے مدینہ سے نکلے اور باؤنڈری پر آ کے ان کو رخصت کیا۔ کہنے لگا میں تو دل تو چاہتا تھا کہ تجھے آگے تک لے کر جاؤں، لیکن امیر المومنین کا حکم نہیں، لہذا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو ان کو وہیں سے رخصت کیا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا کر، یعنی مدینہ سے باہر، وہاں ایک جھوپڑی ڈال کر اس میں رہ رہے، نہ پانی کھانے پینے کا کچھ نہ اور کچھ۔ ایسی جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ اب وہ کچھ کھانے پینے کو دے دیں، 2 دن بعد 3 دن بعد کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لیا کرتے تھے۔ اس میں رہنے لگے جنگل میں۔ کچھ سال کے بعد ان کی طبیعت ناساز ہوئی، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اب ہم یہاں پورے جنگل میں تنہا، دونوں اکیلے، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے ان کیس تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں اکیلی عورت تو میں کیسے دفناؤں گی اور کفن وغیرہ دوں گی؟ تو نہ تم فکر نہیں کرو، اللہ کوئی انتظام کر دے گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے چوراہے پہ رکھ دینا، کوئی آنے جانے والا قافلہ ہوگا تو وہ کر دے گا، مجھے دفنا دے گا۔ تو جب اسی طرح ہوا، کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہوا، تو ان کی وائف نے ان کو لے جا کے چوراہے پہ، یعنی ان کی لاش رکھ دی اور بیٹھ گئیں۔ وہاں سے ایک مسلمانوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا بیوی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا شوہر ہے، انتقال کر گیا، اس کو دفنانے کے لیے میں نے کوئی اگر لوگ وغیرہ آئیں تو میں ان کو کہوں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ ہے، اس کا نام کیا ہے یہ شخص جو اس کا انتقال ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک دم چیخ نکل گئی، یعنی کہ وہ جو تھے صحابی عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ، وہ جو قافلے کے ساتھ وہاں سے تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ان کو نہلایا دھلایا کفنا کے اور وہاں ان کی قبر بنا دی۔ قبر بنانے کے بعد زمین برابر کر دی اور پھر وہاں سے قافلہ چلا گیا۔ تو اس طرح جو نیک لوگ ہیں ان کی آج قبریں بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہ کہاں ہیں، کوئی ان کا مزار نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو نیک لوگ تھے۔ اور یہاں جو بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں اور جن کے یہاں لنگر چل رہے ہیں اور بڑے بڑے عمارتیں اور یہ اور ڈھول ڈمکے، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اب ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔